بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری ساس مجھ سے گھر کا سارا کام کرواتی۔ میرے شوہر جیسے ہی گھر کو آتا تو خود کاموں میں لگ جاتی۔ میرا شوہر مجھ پر بہت غصہ ہوتا اور مجھ سے برا سلوک رکھتا۔ ایک روز در فقیر آیا۔ فقیر نے مجھے ایک ڈبہ دیا اور کہا یہ اپنی ساس کے کمرے میں رکھ دیں، تیری قسمت بدل جائے گی، مگر خبردار اسے کبھی کھول کر نہ دیکھنا ورنہ غضب ہو جائے گا۔ مجھے یقین نہ تھا مگر ڈبہ لے کر ساس کے کمرے میں رکھ دیا۔ اگلے ہی روز میری ساس میری خدمتیں کرنے لگی، میرے لاڈ اٹھانے لگی، مگر تجسس ہوا۔ میں نے ساس کے کمرے میں جا کر ڈبہ کھولا تو یہ دیکھ کر میری تو روح کانپ گئی کہ اس ڈبے میں تو میں اپنے شوہر کی آنکھوں کا تارا تھی۔ وہ مجھ سے بہت محبت کرتا تھا۔ شادی کے پہلے چند ماہ تو پھولوں کی طرح ہلکے پھلکے اور اچھے اچھے گزر رہے تھے، لیکن جب میرا شوہر خیال رکھتا تھا تو میری ساس جل کر کوئلہ بن جاتی تھی۔ پہلے پہل تو وہ یہ سب برداشت کرتی تھی، مگر پھر اس نے سازش سے کام لینا شروع کر دیا۔ اب وہ سارا دن مجھ سے گھر کے کام کرواتی تھی، ایک لمحے کے لیے بھی مجھے فارغ نہ بیٹھنے دیتی۔ میں جیسے ہی کام کر کے فارغ ہوتی تو میری ساس ایک نیا کام تیار کر کے کھڑی ہوتی تھی۔ میرا پور دکھنے لگتا۔ میری ساس مجھے اتنا بھی وقت نہ دیتی کہ شوہر کے آنے سے پہلے میں تیار ہو کر اچھے سے کپڑے پہن لیا کروں۔ میری شادی کو ابھی 4 ماہ ہی ہوئے تھے، مگر میرا حلیہ کام والی ماسی جیسا ہوتا تھا۔ میرے شوہر کے گھر آنے میں جب تھوڑا سا وقت رہ جاتا تو میری ساس میرے پاس آ کر کہتی کہ اب تمہارا شوہر آنے والا ہے، اس کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میں جیسے ہی کمرے میں جاتی میرا شوہر پیچھے سے آ جاتا۔ وہ آتے ہی مجھ سے جھگڑا کرنے لگتا کہ تم میری ماں سے کام کرواتی ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ اب میں اپنے شوہر سے کیا کہتی؟ جب روز روز یہ سب ہونے لگا تو ایک دن میں نے تنگ آ کر کہہ ہی دیا کہ جمال، آپ کو میرا حلیہ نظر نہیں آتا کیا؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں سارا دن آرام کرتی ہوں؟ کام کر کر کے تو میری ہڈیاں گل گئی ہیں۔ میرے شوہر نے میرے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ وہ بولا، تم میری ماں پر الزام لگا رہی ہو۔ اب میری اور میرے شوہر کی 4 دنوں سے بات چیت بالکل بند ہو چکی تھی۔ میری ساس تو اب شیرنی بن گئی تھی، جبکہ میں سارا دن آنسو بہاتی رہتی تھی۔ ایک دن میں یوں ہی رو رہی تھی تو گھر کے دروازے پر ایک فقیر نے صدا بلند کی۔ میں نے جلدی سے پیسے اٹھائے اور فقیر کے پاس گئی۔ وہ میری سرخ آنکھیں دیکھ کر بولا کہ لگتا ہے ساس نے ناک میں دم کر رکھا ہے، یہ ڈبہ لے لو۔ فقیر نے مجھے ایک ڈبہ دیا اور کہا یہ اپنی ساس کے کمرے میں رکھ دینا، تیری قسمت بدل جائے گی، مگر خبردار اسے کبھی کھول کر بھی نہ دیکھنا ورنہ غضب ہو جائے گا۔ مجھے یقین نہ تھا، مگر ڈبہ لے کر ساس کے کمرے میں رکھ دیا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ ایک معمولی سا ڈبہ میری قسمت کیسے بدل سکتا ہے، لیکن جب میں صبح سو کر اٹھی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی تھی کہ میری ساس تو مجھ سے پہلے ہی گھر کے کام ختم کر چکی تھی۔ مجھے دیکھ کر میری ساس میرے پاس بھاگ کر آئی اور بولی، میری بیٹی، میں ناشتہ بنا دوں کیا؟ میری ساس میری خدمتیں کرنے لگی تھی، میرے لاڈ اٹھانے لگی تھی۔ مجھے تو حیرت کا شدید جھٹکا لگ گیا تھا۔ میں نے سوچا کہ آخر کھول کر تو دیکھوں کہ اس ڈبے میں ہے کیا۔ جیسے ہی میری ساس آگے پیچھے ہوئی تو میں نے وہ ڈبہ کھول کر دیکھا تو میں یہ دیکھ کر دنگ رہ گئی تھی کہ اس میں تو میرے شوہر کی رپورٹس تھیں، جس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ میرے شوہر کا کینسر آخری سٹیج پر ہے۔ میں تو یہ دیکھ کر رونے لگی تھی۔ میں ساس کے کمرے سے باہر نکل آئی تو جمال آفس سے آ چکے تھے۔ میں ان کا ہاتھ پکڑ کر کمرے میں لے گئی اور بولی، جمال، آپ کو میری قسم مجھے سچ سچ بتا دیں کہ آپ کو کیا ہوا ہے؟ جمال نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دی اور بولے، سکینہ، مجھے معاف کر دو، میں نے اپنی امی کی باتوں میں آ کر تمہارے ساتھ بہت زیادتی کی ہے۔ میں نے تمہیں تھپڑ تک دے مارا تھا۔ پھر میں نے ایک دن چھپ کر جاسوسی کی تو مجھ پر یہ راز کھل گیا تھا کہ امی سچ میں تم پر بہت زیادہ ظلم کرتی ہیں، اس لیے میں نے ایک فقیر کو وہ ڈبہ دے کر تمہارے پاس بھیجا تھا۔ تم نے وہ ڈبہ امی کے کمرے میں رکھ دیا۔ انہوں نے کھول کر دیکھا۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ ان کا اکلوتا بیٹا مرنے والا ہے تو وہ تمہارے ساتھ اچھی ہو گئیں۔ میں ابھی 1 ہفتہ امی کو دینا چاہتا ہوں، مجھے امید ہے کہ وہ اس 1 ہفتے میں بالکل ہی بدل جائیں گی، پھر میں ان کو حقیقت بتا دوں گا۔ پھر جمال نے 1 ہفتے بعد اپنی والدہ کو حقیقت بتا دی تو وہ رو رو کر اللہ کا شکر ادا کرنے لگی۔ انہوں نے ہاتھ جوڑ کر مجھ سے بھی معافی مانگ لی۔ اب ہم ایک خوشحال زندگی گزار رہے ہیں۔ کبھی کبھی جب گھی سیدھی انگلی سے نہیں نکلتا تو انگلی الٹی بھی کرنی پڑ جاتی ہے۔ تو دوستو،
آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ امید ہے کہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے